باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لک ذکرک۔ اے نبی، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا، اور جس کے ذکر کو میرا خدا بلند کر دے تو کسی دلال کی دلالی اور کسی جہنمی کے بونکنے سے اس کی شان میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جہاں ناظرین، بھارتی حکومت کی اسلام اور مسلمان خلاف پالیسیز تو پہلے بھی کسی سے ڈکی چھپی نہیں تھی، لیکن اب کچھ ایسا کر دیا گیا ہے کہ جس کی وجہ سے نہ صرف بھارت کے مسلمان بلکہ تمام دنیا بھر کے مسلمانوں کو سخت ٹھیس پہنچی ہے۔ اس وقت دنیا کے تمام مسلمان شدید اشتعال میں ہیں اور بھارت کے خلاف مظاہرے کیے جا رہے ہیں اور بھارت کے ساتھ بائیکاٹ کرنے کی مہم وغیرہ چلائی جا رہی ہے۔ یہاں ناظرین، بھارتی سیاسی پارٹی بی جے پی کی ایک دلال اور ایک جہنمی عورت کی جانب سے، ان کی ایک سینئر رکن ہے، اس کی جانب سے نبی آخر الزماں احمد مجتبیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی گئی ہے، اور اسی وجہ سے دنیا کے تمام تر مسلمانوں کو سخت ٹھیس پہنچی ہے، اور اس وقت پورے دنیا کے تمام اسلامی ممالک بھارت کے ساتھ بائیکاٹ کرنے کی طرف سوچ رہے ہیں۔ اور اس وقت کئی ممالک میں، عرب ممالک میں اور دوسرے کئی ممالک میں بھارتی مصنوعات کا بائیکاٹ کر دیا گیا۔ تمام جنرل سٹورز وغیرہ میں ان کی مصنوعات کی پابندی کر دی گئی ہے کہ وہ بھارتی مصنوعات نہیں خریدی جا سکتی، اور بھارتی حکومت سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ نوپور شرما کو فی الفور گرفتار کیا جائے، اور اس کی اس گھٹیا حرکت کی وجہ سے، اس کے اس گھٹیا اقدام کی وجہ سے اس کی سزا سنائی جائے، لیکن ابھی تک اس کی گرفتاری تو عمل میں نہیں لائی گئی۔ البتہ اس کی رکنیت کو، جو بی جے پی کی اس کی رکنیت تھی، اس کو معطل کر دیا گیا ہے، اور اس وقت پورے ہندوستان میں اس کے خلاف مظاہرے جاری ہیں، اور اس میں کچھ گرفتاریاں بھی عمل میں لائی گئی ہیں، اور اس کے علاوہ مسلمانوں پر تشدد کیا جا رہا ہے۔ پہلی دفعہ نہیں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی گئی، بلکہ یہ دلال اور یہ جہنمی اور یہ کتے ہر تھوڑے تھوڑے عرصے کے بعد اپنی سستی شہرت حاصل کرنے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، اور یہ ثابت کرتے ہیں کہ اگر کسی دلال کو اگر کچھ شہرت تھوڑی بہت چاہیے بھی ہے تو اس کو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں آنا پڑے گا۔ تمام مسلمانوں سے میری یہی گزارش ہے کہ اس کے خلاف اٹھ کے کھڑے ہو جائیں، اور اس دلال عورت کو اس کے انجام تک پہنچانے کے لیے اپنا کردار ضرور ادا کریں، کیونکہ قیامت کے دن ضرور سوال ہوگا کہ میرے نبی کے خلاف جب باتیں کی جا رہی تھی تو تم نے کیا کیا؟ تم اپنے بچوں کی فکر میں لگے رہے، کسی کو اپنی جائیداد کی فکر، کسی کو اپنے مال کی فکر، کسی کو اپنے بچوں کی فکر، تو قیامت کے دن ہم کیا جواب دیں گے اپنے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارا سامنا ہوگا؟ تو پھر ہم خود سوچیں کہ کیا ہم منہ دکھانے کے لائق ہوں گے یا نہیں۔ یہ آپ کا ضمیر خود فیصلہ کرے گا، اور تمام مسلمانوں کو اب یہ چاہیے کہ وہ جہاں بھی ہیں، جس ملک میں بھی ہیں، چاہے اقلیت میں ہے، چاہے اکثریت میں ہے، چاہے اسلامی ملک ہے، چاہے غیر اسلامی ملک ہے، کم از کم وہ اپنے ملک میں یہ قانون پاس کرانے کی کوشش کریں، پاس بلکہ کرائیں کہ جو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے اسے سر عام چوک میں لٹکایا جائے، اور چوک میں پھانسی دی جائے، تاکہ قیامت تک دوسرا انسان کوئی ایسی ہمت نہ کر سکے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی بھی ایسی ویسی بات کرے۔ اس وقت تمام امت مسلمہ کا جوش اور غصہ اس وقت عروج پر ہے، لیکن ہمارا مسئلہ آخر پہ وہی ہے کہ 2 دن ہمارا جذبہ رہتا ہے، 2 دن ہمارا غصہ رہتا ہے، لیکن پھر ہم واپس اپنی اپنی جگہوں میں واپس چلے جاتے ہیں، پھر بھول جاتے ہیں بالکل۔ اس وقت جو کہ ضرورت ہے امت مسلمہ کو اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ عرصہ پہلے فرانس کے ایک شخص کی جانب سے، فرانس کے دلال کی جانب سے جب کیا گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی گئی، تو اس وقت بھی کئی مظاہرے ہوئے، اس کے بعد سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے اس کے بعد کچھ نہیں کیا گیا۔ اب اور نوپور شرما کی جانب سے جب گستاخانہ الفاظ استعمال کیے گئے تو اسی شخص نے کل ٹویٹس وغیرہ کر کے، انٹرویوز وغیرہ دے کے اس کی بھرپور حمایت کی ہے، اور اس نے بھی کہا ہے کہ اس نے بالکل درست کیا ہے، اور اگر اس شخص کو اسی وقت لگام ڈال دی جاتی تو مجھے یقین ہے کہ نوپور شرما
یہ جو جہنمی عورت ہے، جو دلال عورت ہے، اس کے بھی ہرگز ہمت نہیں ہونی تھی کہ وہ ایسا کرتی۔ تو ضرورت اسی بات کی ہے کہ نہ صرف اس جہنمی عورت کا بندوبست کیا جائے، بلکہ جو فرانس کا جو جہنمی و دلال ہے اس کا بھی دوبارہ سے بندوبست کیا جائے، اور ایسا ان کے ساتھ کیا جائے کہ آئندہ کوئی شخص ایسا کرنے کی جرت نہ کر سکے۔ ان سب کی ایک ہی سزا جو کہ ہمیں حدیث سے بتا دی گئی کہ من سب نبی فاقتلہ، کہ ان کو قتل کر دیا جائے، ان کو سولی پہ لٹکا دیا جائے، ان کو پھانسی دے دی جائے، ان کو قتل کر دیا جائے جس طرح مرضی، لیکن ان کو ان کے ٹھکانے پر لگا دیا جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایک شخص جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کیا کرتا تھا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی جانب سے وحی نازل ہوئی کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب اس شخص کو زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں، اسے قتل کر دیجئے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ کیا کہ کون ہے جو اس کا سر پیش کرے گا، تو کئی صحابہ اس کے لیے تیار ہو گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 صحابہ کو متعین کیا کہ یہ آپ کے ذمہ ہے، اور وہ ایک قلعے میں رہتا تھا، لیکن صحابہ نے یہ نہیں کہا کہ ہم 2 آدمی کس طرح جائیں، ہم قلعے میں کس طرح داخل ہوں گے، ہم کس طرح ان کی فوج کا مقابلہ کریں گے، ہم کس طرح اس کو جا کے قتل کریں گے۔ تو وہ 2 صحابی کے قلعے میں داخل ہوئے اور اس کا سر قلم کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر کے لے آئے۔ اور ہم آج طرح طرح کے بہانے بنا کر صرف سوشل میڈیا پر ٹرینڈز وغیرہ چلا کر ہم اپنا سمجھتے ہیں کہ فرض پورا کر دیا۔ ابھی عملی طور پر اس کی ضرورت ہے۔ میری یہی تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس کے خلاف بول سکتے ہیں تو اس کے خلاف بولیں، اگر آپ لکھ سکتے ہیں تو لکھیں، اگر کچھ بھی نہیں کر سکتے تو جو بول رہے ہیں، جو لکھ رہے ہیں ان کا ساتھ دیں، اپنا احتجاج کم از کم اپنا احتجاج تو ریکارڈ کریں، اور کم از کم اس قدر اس پر اپنا اظہار اور اس قدر کچھ نہ کچھ ضرور کریں کہ قیامت کے دن کم از کم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا کرتے ہوئے شرم محسوس نہ ہو، اور کم از کم اپنا دفاع کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ بول سکیں۔ تو یہی ہے کہ تمام امت مسلمہ کو صفوں میں اتحاد پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اور اگر تمام امت مسلمہ یکجا ہوگی تو کسی کی کوئی ہمت نہیں ہوگی کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے، یا پھر باقی بھی جس طرح تمام ہر جگہ مسلمان ہی مظلوم ہیں۔ کشمیر میں دیکھ لیں، فلسطین میں دیکھ لیں، برما، چیچنیا، بوسنیا، ہر جگہ مسلمان ہی کیوں مظلوم ہیں؟ یہی کی وجہ ہے کہ مسلمان آپس میں متحد نہیں ہیں، اور خلافت بھی اسی لیے ختم کی گئی تھی کہ ایک دفعہ خلافت ختم ہو جائے، اس کے بعد مسلمان الگ الگ ہو جائیں گے، اور ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت تمام مسلمانوں کو جدا کیا جاتا رہا ہے۔ اور ابھی مسلمانوں کے صفوں میں کچھ اتحاد پیدا ہو رہا ہے، تو مسلمان اگر اپنی صفوں میں اس اتحاد کو برقرار رکھیں گے تو انشاءاللہ اللہ سرخرو کرے گا۔ اسلام زندہ باد، پاکستان آزاد کشمیر زندہ باد۔ اللہ حافظ۔